جو اگلا سوال ہے یا عمل ہے جو پوچھا گیا ہے، اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تو میں نے ابھی مکمل بیان کر کے سمجھا دی ہیں۔ یہ بیان سنیں تو تشخیص ہو جائے گی، اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی میں نے بتایا ہے۔ اگر وہ علاج کرنا ہے یا اللہ یا سلام والا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا الگ سے علاج بتا رہا ہوں۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ تشخیص۔ جب تک کسی بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوگی تو علاج مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ عمل پوچھا گیا ہے کہ بچیوں کے رشتوں کے لیے کوئی عمل بتا دے۔ اللہ والوں انتہائی آسان عمل بتا رہا ہوں جس کے کوئی بھی رجت کے امکانات نہیں ہیں۔ یعنی رجت کا مراد کیا ہے؟ ری ایکشن کے، سائیڈ ایفیکٹ کے کوئی امکانات نہیں ہیں، بالکل محفوظ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ پھر کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی یہ وظیفہ پڑھ، کبھی وہ وظیفہ پڑھ، کبھی انہوں نے بتایا کہ جی ہماری بیٹی کا بھی نہیں ہو رہا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، آپ بھی کریں۔ اس سے معاملہ اور الجھ جاتا ہے، پھر علاج نہیں ہوتا بلکہ بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج وظائف پڑھنے والے وظائف سے قرآن سے نفع نہیں اٹھا رہے بلکہ قرآن ان کو برباد کر رہا ہے، بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بلکہ آج میں کلینک پہ، کیونکہ جو ملکی حالات ہوئے میں جلدی چلا گیا تھا، تو میں 1-1.5 گھنٹہ خود اسٹوڈیو پہ بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے میسج ڈیلیٹ کیا ہے، کامنٹ ڈیلیٹ کیا ہے۔ ایک کسی موصوف نے یہ کیا ہوا تھا، سورۃ والضحیٰ کا میں نے عمل بتایا، اس نے نیچے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی نفع نہیں ہوتا، یہ بکواس ہے۔ معاذ اللہ میں کتنی بار قرآن پڑھتا ہوں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اس کا ایمان بچ گیا ہے، ایمان رہ گیا ہے، ایمان رہ گیا۔ تو اللہ والو اب اس کو وظیفے نے یا قرآن نے نفع دیا یا قرآن نے پھٹے لگایا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ والو علاج کو علاج سمجھو اور معالج سے کرواؤ۔ ہم نے کیا تباہی پھیری ہے، او ایسی پیراں فقیرانوں نے یہ منن دے بھائی نماز روزہ کری جائے، تو بھائی نماز روزے کے لیے پیر فقیر نہیں ہے، علاج کے لیے پیر فقیر ہے۔ تیری ناک بہنی شروع ہو جائے اس کے لیے معالج ہے، تو تو نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے علاج کرنا، تو کہنا میں پیر فقیر نو نہیں مانتا، تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پھر ایک دن تیرے اندر یہ آواز آئے گی، پھر ایک دن منہ سے نکلے گی قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ایمان بھی چھین لے گا، اللہ ایمان بھی چھین۔ یہ میں نے آج کی آپ کو بات بتائی، آج کی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا اور اپنے ہاتھ سے میں نے ڈیلیٹ کیا۔ تو اس عمل کے ساتھ جب اللہ مطلب علاج کریں، جب میں علاج بتا رہا ہوں، میرے پیچھے چلنا ہے تو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے چلو، اور اگر کسی اور کے پیچھے چلنا ہے تو پھر میرے پیچھے نہیں چلو، کیونکہ امام کتنے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 1، تو پھر ایک کے پیچھے چلتے ہیں۔ بدنی علاج ایک ڈاکٹر سے ہوتا ہے۔ ابھی حضرت صاحب وہ فلاں چینل والے نے یہ بتایا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، بھائی ان سے پوچھو جا کے، جو بات میں کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا ہمارے سے آپ پوچھو۔ تو جو عمل میں بتا رہا ہوں انتہائی آسان ہے، لیکن میں نے کیا بات کہی، اس عمل کے ساتھ کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ جو پہلے اعمال الٹے سیدھے کیے ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، صدقہ کریں، اللہ ان کے اثرات سے، برے اثرات سے بچا دے گا، محفوظ فرما دے گا۔ اس کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز، 7 ہفتے نہیں گزریں گے اللہ رشتوں کی لائنیں لگا دے گا۔ پھر کرنا تیرا کام ہے، کروانا بیٹے یا بیٹی کا کام ہے، بسنا پھر یا بسانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا تو رستہ دکھانا کام ہے، وہ بھی کیا ہے، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کرنا کیا ہے، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی کا نہیں ہو رہا، وہ خود جو امیدوار ہیں وہ ہوں، اور ساتھ ماں باپ، کیونکہ ماں باپ کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہمیں تو نہیں ہوتی، جو پرایا ہوتا ہے اسے تو نہیں ہوتی۔ اور اگر گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، کوئی اور افراد بھی رہتے ہیں اور محبت والے ہیں، اگر وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو نور علی نور ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی، ہر نماز کے بعد سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5، تو 5 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے بس۔ اور کس نیت سے پڑھنی ہے؟ رشتے کی نیت سے، کہ یا اللہ ڈھنگ کا، جوڑ کا، جس کے پاس دین بھی ہو دنیا بھی ہو، اے اللہ وہ رشتہ ہمارے گھر بھیج دے یا ہمیں اس تک پہنچا دے، ہماری یہ مشکل ہے آسان کر دے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا گڑ گڑا کے مانگے، اور ہر نماز کے بعد فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وہیں جائے نماز پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اب دیکھیں میں نے عمل بتا دیا،
آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں، اگر میں یہ بات یہیں پہ چھوڑ دوں، ہر دوسرا بندہ یہاں بیٹھا ہوا بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی سوال کرے گا، حضرت صاحب اگر ہر نماز تے نام پڑھیے تو رات میں 5 بار پڑھ لئیے، یعنی ایسا مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے نا، لگانا میں نے اپنے پیچھے ہے، یہ مجھے اپنے پیچھے لگا لیں گے. اور سوشل میڈیا والے پھر میری جان کھاتے ہیں، نہ وہ مجھے کلینک پہ چھوڑتے ہیں، نہ مجھے رات کو چھوڑتے ہیں. حضرت صاحب اس کا کیا جواب دینا ہے، حضرت صاحب اس کا کیا جواب دینا ہے. حالانکہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں جیسے اسکول میں بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے. اب مجھے کیا جواب آئے گا، کیا رسپانس آئے گا، حضرت صاحب صبح کام کا ٹائم ہوتا ہے، کسی وقت یاد نہیں آتا تھا، 5 بار اکٹھی نہ پڑھ لئیے. تو یہ بات ڈاکٹر کو جا کے کیوں نہیں کہتے کہ صبح دوپہر شام دوائی کھانا بڑا مشکل ہے، کیوں نہ پھکا نہ مار لئیے. ڈاکٹر کو تو نہیں کہتے، اس کو تو کہتے جی پانی کے ساتھ لینی ہے، دودھ کے ساتھ لینی ہے، روح افزا کے ساتھ لینی ہے. اس وقت دماغ کام کرتا ہے، اس قرآن کے لیے دماغ کام نہیں کرتا. بھائی میں نے کہا ہے علاج کو علاج سمجھو، جب نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے. اب آپ کو کوئی بھی دوائی کسی معالج نے لکھ کے دی ہے، وہ دن میں 3 دفعہ کھانی ہے تو انشاءاللہ وہ نفع دے گی، لیکن وہ 3 بار کی 1 بار ہی کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، نقصان. اللہ والو وہ انسان کی بنائی ہوئی دوائی ہے، یہ قرآن ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اللہ کی خشیت سے، ڈر سے، خوف سے تھر تھر کانپتے، اور عین ممکن تھا کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزتے اور پھٹ جاتے. جب آپ کے بدن کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے قلب کے اندر سورہ یاسین 1 بار برداشت کرنے کی طاقت ہے، آپ 5 مرتبہ اس کا نور ڈالیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، نفع کی بجائے نقصان. تو اس لیے اس بات نقطہ سمجھا دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد. اسی طرح بچی جو ہے وہ اپنے لیے وظیفہ کر رہی ہے، تو جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، اگر تو سورہ یاسین زبانی یاد ہو جائے تو پھر یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، پھر اس کو قرآن کی تلاوت سے نہیں، وظیفے کی نیت سے پڑھنا ہے، عمل کی نیت سے پڑھنا ہے. اور اگر سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھنی ہے، تو پھر ان دنوں میں یہ عمل نہیں کرنا. والدہ کرے، والد صاحب کریں، گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، اور لوگ ہیں، وہ کرتے رہیں، وہ 5-6 دن چھٹیاں کر کے پاک ہو جائے تو دوبارہ اس میں شامل ہو جائے. بات سمجھ آ؟ تو یہ سورہ یاسین کا عمل اللہ والو ایسا مجرب عمل ہے، اور اس کو پڑھنا کیسے ہے اور میں ایک فکرے کے اندر بتا دیتا ہوں. سورہ یاسین قرآن کا کیا ہے، مزہ نہیں آیا آپ کے بولنے کا. سورہ یاسین قرآن مجید فرقان حمید کا کیا ہے، دل ہے، دل سے پڑھنا. سمجھ آ گئی؟ بجائے کہ میں اتنا وقت اور ضائع کروں اور لوگوں کا بھلا ہو جائے گا کہ پڑھنی کیسے ہے. یہ قرآن کا دل ہے تو دل سے پڑھنی ہے. جب یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ والو اللہ ایسا رشتہ بھیجے گا جس کے بعد دین بھی ہوگا، دنیا بھی ہوگی، جو چاہو گے ویسا ہوگا. کیوں؟ تم نے گناہوں سے توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ انشاءاللہ ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے، بیٹے ہیں بیٹیاں، ان کو عطا فرمائے گا. اور دوسری میں نے بات کیا کہی ہے، جو امیدوار ہیں وہ بھی پڑھیں، ان کے ماں باپ، ان کے لواحقین وہ بھی پڑھیں. ہاں دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، نہ میں اس بات کو قائل ہوں نہ مانتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت صاحب اس کی تاثیر پیدا کرنے کے لیے مدرسے سے بچے بلا کے پڑھ لیں. نہیں بھائی، اس کی اجازت نہیں ہے. تیرے پیٹ میں درد ہے، گاجریں تو نے کھائی ہیں، دوائی بھی تو نے کھانی ہے. درد بد پرہیزی تو نے کی ہے تو دوائی میں کھاؤں گا، پیسہ بھی تو خرچ کرے گا، دوائی بھی تو کھائے گا. مدرسے کے بچے کیوں کو پڑھے جا کے، وہ غریبوں کے بچے اس کام کے لیے رہ گئے، تیرا جادو توڑنے کے لیے. تو آپ مدرسوں کے بچے نہیں، کسی صرف گھر میں جو لوگ ہیں جو تیرے سے محبت کرتے ہیں، پیار محبت سے پڑھیں. کیونکہ سورہ یاسین کے وظیفے کی شرط میں نے کیا رکھی ہے، یہ قرآن کا دل ہے تو دل سے پڑھنا ہے. جو دل سے تیرے سے پیار کرتے ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 5 گھر کے افراد، سارے مل کے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رشتے کا مسئلہ حل فرما دے. یہاں میں تھوڑا سا جوڑ لگا دیتا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت کو اور لوٹ لیں. اگر آپ کے بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا، باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کا کام ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور کام ایسا ہے جو آپ کا اٹکا ہوا ہے، یا بیماری ہے یا جادو ہے، تو یہ عمل اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. ہر نماز کے بعد 1 بار سورہ یاسین پڑھے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیئیں، اللہ بندش کو بھی توڑ دے گا، اللہ جادو کو بھی توڑ دے گا، اللہ مالی تنگدستی کو بھی ختم کر دے گا.
تو پھر کیا ہوا کہ جب رشتے کے لیے عمل کر رہے ہوں گے تو بیک وقت یہ رشتے کا، رجت کا اور جادو کی بندش کی وجہ سے جو رشتے باندھے گئے تھے سب کا علاج ہو رہا ہوگا۔ تو اب بات سمجھ آ گئی کہ میں نے پابندی کیوں لگائی تھی، کہ اس کے ساتھ پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ دل سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دل سے قرآن کے دل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے جو ہے فیض یاب فرمائے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے بعد میں انہیں بھی اجازت۔